आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। It's my pleasure to extend a warm welcome to our esteemed guest, Shri Muhammad Hanifa, Honorable Member of Parliament, UT Ladakh. Ladies and gentlemen, please stand up for the singing of our national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे। فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. Our esteemed guest, Haji Muhammad Abbas, Honorable Consular Town, LHDC Kargil. عام سی ہے شے کہنے کو تو درخت بہت عام سی ہے شے لیکن حقیقت میں بڑے کام کی ہے شے حیوان کے لیے انسان کے لیے ہے موجب سلوک یہ ہر ایک جان کے لیے. Prophet Hazrat Muhammad Mustafa peace be upon him said, whoever sends blessings upon me, all the angels send mercy upon him. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محفل حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن. میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت
میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑا کھولو اٹھو یاد رب کو کرو آنکھ کھولو اٹھو ذکر حق کا سنو آنکھ کھولو چلو راہ حق میں چلو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ ان کو بھی نشہ ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ کہ کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا کہ کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا روح جب اس کے تن سے نکالی گئی مرتا مرتا کہ مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا جاتے ہیں کچھ پھول بنجر میں یوں ہی کھل جاتے ہیں کچھ پھول بنجر میں کیونکہ ہر پھول کو مالی کی درکار نہیں ہوتی. Let's welcome our choir member to our prayer. عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان ہے. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کسی کو نہیں معلوم کہ مومن. اور باقی دیگر مہمانان سب اسٹاف اسٹوڈنٹس سب کو السلام علیکم. ینتا ساغا منی نی تھلنا شکریہ زد ینتز دی مصروف وقت پن وقت فنگسیوں سے نچی رکیشی کے ینتا صاحب دیر شکر خاص کر شیخ نذیر صاحب آنریبل ایم پی صاحب آنریبل کونسلر صاحب دونا شیخ ابراہیم خلیلی صاحب ینتا ہمارے دل کی امیر گہروں سے بہت بہت شکریہ. شیخ نذیر صاحب دی انیشیٹیو لینس 1 لاکھ پلانٹیشن افیا دو ماتی دیسوس یونچیم کرگیل سوس افیا دیکھیں مچم سکول مینجمنٹ سٹوڈنٹس ٹیچرز سارے طرف نا یرام میں بہت بہت شکریہ جناب. دونا شیخ نذیر مہدی صاحب پورا ٹیم پورا مچیز مبارکباد توجہ یعنی ٹائم فریم کو ہماری انسے جو ڈے ٹائم فریم پر 1 لاکھ پلانٹیشن کنسرٹ کو جو مچ ہوسٹ کرے گی
لیکن یک اچھی طرف سے انتا سا شکریہ جو نونا بخشی جو انتا سا میوز کی نونا اچھی سکولی حالت زرزے کو اس کی نونا جو پلانٹیشن ٹرائی جو شیخ نظیر صاحب جماعت العلماء کا بھی انیشیٹو کی جو دیکھ اچھا سب سے پانچ چیزیں کوشش کر سے جو دیکھ گیا انتا سا شکریہ جو مجھے میں اپنی سامان شکریہ جو ہے دین ٹی وی سے شروع پہ ایف دے بام کانچی مہربانی کے ٹائم تھنکس لیوں پہ بہت بہت شکریہ جناب اور جو ٹائم کنسلر صاحب اچھی نام چی سکسیس کرے گیا چوز کرے گیا اچھے زیوں سے اسپیشل چوک لے بچو میں اچھی دن کی امید دے رہا ہوں سر عجبہ صاحب مانے شکریہ جو بخشی والسلام علیکم جناب شیخ نظیر صاحب صدر جامعۃ العلماء شیخ کرگل، جناب حنیفہ جان صاحب ایم پی، قیادت میں یہ جو 1 لاکھ پودے لگانے کا عہد لیا ہے یہ واقعی قابل تعریف ہے، خاص کر ہمارے کرگل جیسے علاقے میں جہاں پیڑ پودوں کی سخت ضرورت، اور میں پانی پبلک ہائی اسکول کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس مہم میں جڑے ہوئے ہیں۔ آخر آپ سب لوگوں کا زیادہ مقدمہ لیتے ہوئے ایک بار پھر آپ تمام مہمانوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ گراں تھی دھوپ اور شبنم بھی جن پودوں کو گلشن میں، گراں تھی دھوپ اور شبنم بھی جن پودوں کو گلشن میں، تیری قدرت سے وہ پھولے پھلے صحرا کے دامن میں۔ It's my privilege to invite Haji Mohammed Abbas, respected Councillor Town LHDC Kargil, to address us and share his valuable perspective on these important initiatives. So please come forward. محترم جناب شیخ نظیر مہدی صاحب پریزیڈنٹ جمعیت العلماء شریعہ کرگل، جناب حاجی حنیفہ جان صاحب ممبر پارلیمنٹ یو ٹی رضا، جناب شیخ خلیلی صاحب جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء شریعہ کرگل، جناب ڈاکٹر مہدی صاحب، مولوی قمر حسن صاحب، جناب خلیلی صاحب چیف ایڈوائزر پوائنٹ پبلک اسکول کرگل، پریزیڈنٹ سنت والجماعت کے ہمارے خالد باغ صاحب یہاں موجود نہیں ہیں تو خالد باغ صاحب کے ریپرزینٹیوز، وائس پریزیڈنٹ سلیم صاحب، اہل سنت والجماعت، یہاں پہ ہمارے باقی مہمان اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں فائنل پبلک اسکول کے مینجمنٹ اور ان کے پرنسپل کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے آج کے اس پلانٹیشن ڈرائیو کے پروگرام کے موقع پر مجھے اس تقریب میں شرکت کرنے کا موقع دیا۔ میں فائنل پبلک اسکول کے مینجمنٹ اور ان کے تمام سٹاف کو اپنی طرف سے اس پلانٹیشن ڈرائیو کے موقع پر دل کی اپنی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہم سائے کے آنگن میں بھی سایہ۔ جناب شیخ نظیر مہدی اور اس کی پوری ٹیم کو پورے ہمارے کرگل ڈسٹرکٹ میں پلانٹیشن ڈرائیو تقریباً 1 لاکھ کرنے جا رہا ہے۔ اس کے لیے میں اپنی طرف سے شیخ نظیر مہدی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی اپنی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے
تقریب میں کچھ سالوں سے کافی گورنمنٹل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہمارے پلانٹس وغیرہ کا کافی کٹائی وغیرہ ہوا تھا، جس کے لیے ہمارے کرگل ڈسٹرکٹ میں ایک پلانٹیشن ڈرائیو رکھنے کی بہت اشد ضرورت تھی۔ اس کے لیے ہمارے جمعیت العلماء اثنا شہر کرگل میں اس قسم کے پروگرام رکھا، تو اس سے ہمارے لوگوں میں کافی جاگرتی آئی۔ تو مجھے امید ہے کہ ہمارے کرگل ڈسٹرکٹ کے لوگ جگہ میں ہمارے جمعیت العلماء اثنا شہر کرگل کے ٹیم جاتے ہیں، ہمارے لوگ پورا اس ٹیم کو ساتھ دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی جہاں جہاں بھی ان کے پروگرام ہوں گے تو ان پروگراموں میں ہمارے لوگ ہر وقت ساتھ دیتے رہے اور انشاءاللہ آگے بھی دیتے رہیں گے۔ تو باقی آج ارتھ ڈے بھی ہے، تو ہم سب کو معلوم ہے 22 اپریل، تو ہمارے زمین کی تحفظ کے بھی اشد ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب کو بھی علم ہے کہ بے وقت برف باری کی وجہ سے ہمارے کرگل میں ہماری زمین کو بھی کافی نقصان ہوا ہے۔ تو میرے تمام یہاں پہ موجود لوگوں سے ہی گزارش ہے کہ ہم سب لوگوں کا اپنے زمینوں کی بھی تحفظ کی اشد ضرورت ہے۔ تو میں زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے آپ سبوں کا، خاص کر ہمارے پائنر اسکول کے مینجمنٹ کا اس قسم کے پروگرام رکھنے پر اور ایک بار اپنے طرف سے مبارکباد پیش کروں گا۔ باقی انشاءاللہ آپ کے اسکول کے جو بھی ایشوز ہوں گے تو میں اپنے طرف سے آپ لوگوں سے مل کے آپ لوگوں کا جو بھی آپ کے سامنے لائیں گے پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ لوگوں کو ایک بار دل کی ہمیں گہرائیوں سے اس پروگرام میں مجھے شرکت دینے پر دل کی ہماری گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پودوں کا ذمہ دیا ہے یا رب، مجھ کو کچھ پودوں کا ذمہ جو دیا ہے یا رب، یاد بھی رکھنا زمرواں کی شجر ہونے تک۔ It's my honor to invite Shri Muhammad Hanifa, esteemed Member of Parliament, UT Ladakh, to address. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت الاسلام والمسلمین عزت مآب جناب شیخ ناظر المہدی صاحب، پریزیڈنٹ جمعیت العلماء اثنا شہر کرگل، حجت الاسلام والمسلمین آغا شیخ ابراہیم خلیلی صاحب، جنرل سیکرٹری انجمن جمعیت العلماء اثنا شہر، آنریبل کونسلر ٹام حاجی عباس صاحب یہاں پر تشریف رکھے ہیں، مہدی صاحب ہے، مولوی صاحب، یہاں کے چیف ایڈوائزر شاید خلیلی صاحب، یہاں کے مینجمنٹ اہل سنت والجماعت کے وائس پریزیڈنٹ سعید صاحب یہاں بیٹھے ہیں، باقی جتنے بھی یہاں آفیسرس مہمانان بیٹھے ہیں اور ہمارے بچیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں مینجمنٹ کا میں بہت ہی مشکور ہوں کہ اس طرح کی تقریب کا، اس طرح کے پروگرامز کا حصہ بننے کا مجھے موقع دیا، اور اس کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سب سے پہلے ہمارے جمعیت العلماء اثنا شہر کرگل کے پریزیڈنٹ اور ان کی پورے ٹیم کو، کیونکہ یہ سوچ سب سے پہلے تو ہمیں بہت ہی فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے قوم میں، ہمارے علاقے میں ایسے، خاص کر علماء میں ایسے ویژنری علماء، ویژنری لیڈر جو بہت ہی کم لوگوں کا ہوگا ایسا سوچ، کیونکہ دنیا میں بلکہ میں دنیا کی بات کروں، خصوص ہمارے لداخ جو انوائرمنٹ کو لے کے آج کے ڈیٹ میں ہم پریشان ہیں، وہ پریشان ہونے بھی چاہیے، کیونکہ جس طرح کے موسمی حالات پچھلے کئی سالوں سے بنی ہیں، اور خاص کر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بہت سارے ہمارے جو انوائرمنٹ کو دیکھیں، ہمارے گلیشیئرز کو دیکھیں، سکڑ کے جو بالکل ختم ہونے کی کگار پہ ہے، اور اگر اس طرح کا حالات اگر رہتا ہے، میں نے پارلیمنٹ میں بھی ایشو اٹھایا تھا، آنے والے سالوں میں ہم کو
एग्रीकल्चर पर्पज को छोड़ो, हमको हमारे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पीने के पानी के लिए भी हमें घर के कामों में जो भी जिम्मेदारी आप लोग आप पे डालते हैं, जो भी आप तवक्कात हमसे करते हैं, इंशाअल्लाह कोशिश ये है कि आप एक कदम आप आगे जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके साथ 10 कदम आप आगे यहाँ के मैनेजमेंट को, खलीली साहब, बाकी जो प्रिंसिपल वगैरह सबको बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर शेख साहब को बहुत मुबारक जो इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इस मिशन को कामयाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। एक दो पेड़ ही सही कोई खयाबा न सही, एक दो पेड़ ही सही कोई खयाबा न सही, अपनी नस्लों के लिए कुछ तो बियाब आ जाए। It's my pleasure to invite Sheikh Nazir Mehdi Muhammadi, respected President Anjuman Jamiatul Ulama Isna Ashiriya Kargil, to address us and share his insights on this significant occasion. So please come forward. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. صدق الله العلي العظيم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے پائنر پبلک اسکول کے مینجمنٹ کمیٹی اور یہاں کے اسٹاف اور باقی میرے پیارے طلبہ و طالبات، آپ سبوں نے ہمارے اس مشن کو کامیاب بنانے میں ایک بہت بڑا کردار نبھایا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے 2 پودے ہی لگائے، 3 پودے لگائے، 4 پودے لگائے، آپ نے ایسا سوچیں کہ آپ نے پورے اس 1 لاکھ پودے میں برابر آپ لوگ اپنا حصہ آپ لوگوں نے لے لیا ہے۔ آپ لوگوں نے ابھی تک بندے ناچیز کو شکریہ ادا کیا، پوری زندگی میں اسی درخت سے جڑا۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم درخت کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، نہیں، اللہ نے ہماری ضرورت زندگی کی ضرورت زندگی میں سے ایک جو ہے اسی درخت کو قرار دیا ہے۔ جہاں تک ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہمیں ہوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، آکسیجن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ 2 چیزوں کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور ہمیں آکسیجن کہاں سے ملتا ہے؟ اسی درخت سے ملتا ہے، اسی پلانٹ سے ملتا ہے۔ اگر ہم نے اس چیز میں کوتاہی کی تو اپنی زندگی میں کوتاہی کی ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں ایک درخت نہیں لگایا تو گویا ہم نے اپنی زندگی کا ٹائم جو ہے عمر جو ہے ہم نے کم کر دیا۔ ہمارے یہاں پشتو سے لے کر شکر چتن علاقے تک ایک رسم ہے، وہ میں نے کسی بزرگ سے سنا، مجھے پتا نہیں تھا، بہت اچھا لگا۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے 7ویں دن یا 10ویں دن اس کے بال کو جو ہے منڈوایا جاتا ہے، اور اس بال کو تو آج ہم جو ہے دنیا والوں کے ساتھ دنیائی بزنس میں ہیں اور اپنی زندگی کو بھول چکے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بزنس سے ہی ہماری زندگی چلے گی، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے پاس کروڑوں لاکھوں ہو لیکن آپ کے لیے پینے کے پانی نہ ہوا نہ ہو، کیسے زندہ رہیں گے؟ کیا کریں گے وہ دولت؟ کس کام آئیں گے ہمیں وہ دولت؟ تو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی حیات کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے ایک ایسا کام کریں
جس سے نہ صرف ہم بلکہ پوری ہماری بستی، ہماری پوری اس ایریا میں رہنے والے سارے انسان سب کی حیات جو ہے اسی درخت سے وابستہ ہے. تو سب کی صحت و سلامتی ہمیں چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں کوئی قدم تو آفات کے ذریعے ہوا. ہمارے ہی اسی ایریا میں زانسکر روڈ بنانے میں کتنے درختیں کاٹے گئے، 60 سے 70 ہزار درخت کاٹے گئے. اس کا جائگزین، اس کا بدلہ کچھ نہیں. کچھ پیسے جو دیے گئے زمینداروں کو بس ختم. کیا اس سے ہمارا انوائرمنٹ بچے گا؟ کیا پیسے سے ہمارا انوائرمنٹ بچے گا؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے ہمارے ایک ٹھوس قدم اٹھانے کی ضرورت تھی. وہ یہی ہے کہ ہم نے 1 لاکھ ہی اٹھایا، 1 لاکھ پلانٹیشن کا ہم نے ایک منصوبہ بنایا، لیکن یہ بھی کم ہے. یہ بھی کچھ نہیں ہے ہمارے اس انوائرمنٹ کو لے کر. ہمیں اس سے بھی آگے سوچنا ہے. اس لیے ہم نے الہمالیہ گرین مشن کو وجود میں لایا تاکہ ہمارے انوائرمنٹ کو سسٹینیبل رکھے اور آئندہ اس کو ایک اچھی نظم اور انضباط کے ساتھ ہمارے اس نیچر کو بچانے کا کام کریں. ہم نے اس کو الہمالیہ نام کیوں رکھا؟ یہ الہما جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا ہے ان جگہوں کے لیے جس جگہ کی تحفظ، جہاں قدرتی نیچرز ہیں ان کو بچانے کے لیے جو جگہ ہوتا ہے اس کی تحفظ کا نام جو ہے الہما رکھا ہے. تو جہاں ان چیزوں کی تحفظ بہت ضروری ہے، اس میں سے ایک ہمارے درخت ہے، ہمارے گلیشیئرز ہے، اور ہمارے یہ پرندے ہیں. ابھی کہاں چلے گئے وہ پرندے جو یہاں پر پچھلے کچھ سالوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا؟ جب ہم چھوٹے تھے تو بہت سارے پرندے ہوتے تھے یہاں مدینہ سے. کہاں چلے گئے سب؟ یہ سب ہماری انوائرمنٹ کی نقصانات کی وجہ سے لوگ بھاگ گئے. ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی. ہمیں ان پرندوں کی آواز اور اس ہواؤں کی آواز اور ان پانی کی لہروں کی آواز، اس سے بھی ہماری طبیعت پر بہت ایک مثبت اثر ہے. اگر ہم اس سے محروم ہو جائیں گے تو ہماری زندگی میں بہت خلل ایجاد ہو سکتا ہے، بہت نقصان ہماری زندگی میں ہو سکتا ہے، ہماری صحت کے لیے بہت نقصان ہو سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہمارے بچوں کو اسکولوں میں ٹیچرز ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دلائیں، اور پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو سکھائیں کہ جہاں درخت ہو، اگر سوکھ چکا ہو، سوکھنے کا خطرہ ہو، تو وہاں پر جا کے پانی پلائیں، اس درخت کو پانی لگائیں. یہ ہمارا ایک انسانی فریضہ ہے جسے ہمیں نبھانے کی ضرورت ہے. میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا. بس ایک بار پھر آپ سبھی ہمارے کوئنر پبلک اسکول کے مینجمنٹ کمیٹی کا، بچوں کا، اور ہمارے اسٹافس کے، اور باقی جتنے بھی یہاں پر تشریف رکھے ہیں، سب کا میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا. آج ہمارا ورلڈ ارتھ ڈے بھی ہے. اس کو جو ہے اسی کام کے لیے مخصوص کیا ہے. اسی دن ہمیں ہمارے انوائرمنٹ کو بچانے کا کچھ کام، کچھ قدم ہم نے اٹھانا ہے. تو آپ لوگوں نے آج یہ پروگرام یہاں رکھا، بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی. انشاءاللہ ایسے پروگرام ہمیں اور بھی کرنے کی توفیق دے، اور بھی ہم سب مل کر جو ہے اس طرح کے اچھے اقدامات اٹھائیں گے انشاءاللہ، اگر آپ سب کی تعاون ہو انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Member of management to present memento to Haji Muhammad Abbas, Honorable. Present memento to Shri Muhammad Hanifa, Honorable Member of Parliament, UT Ladakh. Present memento to Sheikh Nazir al-Mahdi Muhammadi, Jamiatul Ulama Isna Ashriya Kargil. وبه
نستعين وهو خير ناصر ومعين الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قال الله الحكيم في كتابه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله العلي العظيم. قابل صدر احترام جناب حجت الاسلام المسلمین آقا شیخ ناظر المہدی محمدی صاحب، صدر انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل لداخ، قابل احترام جناب آقا شیخ ابراہیم خلیلی صاحب امام الجمعہ والجماعت، محترم جناب مولوی قمر الحسن صاحب امام الجمعہ والجماعت، اہل سنت کمیٹی کارگل، ہمارے دل عزیز قومی رہنما جناب حاجی محمد حنیفہ جان صاحب، ممبر آف پارلیمنٹ لوک سبھا لداخ، شری حاجی محمد عباس صاحب کاؤنسلر ٹاؤن، جناب خون مہدی صاحب، شری کاجو عبدالحمید خان صاحب، جتنے بھی والنٹیئرز جو اس الہمالیہ گرین مشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انصار المہدی اور خدمت گزاران اہل بیت کے نوجوانان، برادران اہل سنت والجماعت کمیٹی کے سبھی میرے رفقاء کار اور پائونیر پبلک سکول کرگل کے سبھی ریسپیکٹڈ ٹیچنگ نان ٹیچنگ اسٹاف اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، مینجمنٹ کمیٹی پائونیر پبلک سکول کے سبھی ایگزیکٹو ممبرس، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ سے معدبانہ طور پر اور آنریبل ایم پی صاحب، آنریبل کاؤنسلر صاحب اور باقی جتنے بھی معزز شہری اس قوم کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، آپ لوگوں سے کہوں گا کہ مہربانی فرما کر جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ لوگوں کو محسوس ہو، تو آپ اس اسکول کو آگے لے جانے کے لیے اپنی تعاون سے پیچھے کبھی بھی نہیں رہیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر اس اسکول میں کام کرنے والے جو میرے ریسپیکٹڈ اسٹاف ممبرس ہیں، ٹیچنگ نان ٹیچنگ فیکلٹیز ہے اور اس اسکول میں پڑھنے والے بچے بچیاں ہیں، انشاءاللہ باقی اسکول کے بچوں کی طرح، باقی اسکول کے ٹیچنگ نان ٹیچنگ اسٹاف کی طرح، جیسے آج ہمارے درمیان میں اپنی پوری مصروفیات میں سے وقت نکال کے شیخ صاحب تشریف لائے، ایم پی صاحب تشریف لائے، کونسلر صاحب تشریف لائے، باقی معزز شہری یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اس کا مطلب اور مدعا صاف ہے کہ ان کی دلوں میں اس اسکول کے لیے، یہاں کے اسٹاف کے لیے، یہاں کے اسٹوڈنٹس کے لیے، ان کے دلوں میں ایک بہترین جگہ ہوتی ہے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سبھی مہمانان عزیزان کا دل کی اتھاہ اور عمیق گہرائیوں سے ہمارے اسکول کی مینجمنٹ، اسکول کے اسٹاف اور اسکول کی اسٹوڈنٹس کی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمارا حوصلہ بڑھایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مشن میں کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طریقے سے پچھلے کئی دنوں سے یہ جو پلانٹیشن ڈرائیو چل رہا ہے اور اس کا آغاز جو ہے جعفر اکیڈمی اسکول سے ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ایک ویژنری سوچ ہے۔ میں فخر کرتا ہوں، سلام بھی کرتا ہوں ایسے سوچ کا۔ انوائرمنٹ جو ہم کو پتہ ہے، خاص کر لداخ میں انوائرمنٹ کو لے کے جو ہے بہت ہی لوگ پریشان ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے جس طرح کا موسمی حالات گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو حالات بنی ہیں،
اور اس میں اس طرح کا جو مشن جو ہے اس کا شروع کرنا جو کہ ہمارے ماحولیات کے لیے ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. میں اس کے لیے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں صدر محترم کو اور پورے جمعیت العلماء کے جو ٹیم ہیں جو اس مشن میں جو لگے ہیں. ایک ٹیم خاص کر دن رات وہ لوگ اس میں لگے ہیں. اور آج جو پائنر پبلک اسکول کے مینجمنٹ کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ لوگ بھی بڑھ چڑھ کے آگے آ کے اس مشن میں جمعیت العلماء کے ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملا کے جو ہے آگے بڑھ کے ہمارے ماحولیات کو بچانے کا ایک کوشش شروع کی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو شیخ صاحب نے اور جمعیت العلماء نے 1 لاکھ پلانٹیشن کا جو بیڑا اٹھایا ہے اس کو بھی آگے بڑھا کے جو ہے خاص کر کیونکہ اگر اس ماحولیات کو اس انوائرمنٹ کو اگر ہم لوگ ہی اگر نہ بچا پائیں آگے آ کے اگر نہ بچائیں تو آنے والے سالوں میں ہمارا فیوچر جو ہے بہت ایک خطرناک ایک اس پہ جانے کا ہمیں خدشات ہے. حالات ہمارے سامنے آج بھی ہے. ہر آئے سال پچھلے کئی سالوں سے ہمارے بہت سارے علاقہ ایسے ہیں جو ڈراؤٹ ایریاز میں آ رہے ہیں. ہمارے بہت سارے علاقے سوکھ گئے ہیں. بہت سارے جو ہمارے پیڑ پودے ہوتے تھے وہ سارے اب سوکھنے کے کگار پہ ہیں. تو یہ سارے چیزیں یہی ہے کہ ہمارے ایک طرف ڈیولپمنٹل چیزیں چل رہی ہیں چلنا بھی ضروری ہے. تو اس ماحول میں ہمارے اس ماحول کو بچانے کے لیے اس طرح کا قدم میں بہت ہی ویلکم قدم مانتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں جمعیت العلماء کی اس انیشیٹو کا. اور میں سمجھتا ہوں خاص کر ہمارے علماؤں میں اس طرح کا ویژنری لیڈرشپ آگے آ کے جب کام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے قوم بہت ہی ایک سیف لیڈرشپ کے ہاتھوں میں ہے. تو آگے جا کے انشاءاللہ ہم سب کو اس میں مل جل کے سپورٹ کرنی ہے. تو 1 لاکھ کا مشن ہے اس سے بھی آگے انشاءاللہ آگے جا کے کام کریں. سر معلوم ہے میں نے پارلیمنٹ میں بھی یہ ایشو میں نے اٹھایا ہے خاص کر جو بدلتے موسمی حالات کی وجہ سے. سب سے پہلے تو ہمارے سامنے جو خدشات بھی ہے اور جو مسائل بھی ہمیں درپیش ہے. خاص کر کچھ علاقے خصوصاً میں نے اس دن بھی پارلیمنٹ میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ہمارے سوت علاقے ہیں. سوت علاقہ اس لیے نام آتا ہے کیونکہ یہ بڑا ایک علاقہ ہے. ادروائز ہمارے ڈسٹرکٹ میں لے ڈسٹرکٹ میں بہت سارے گاؤں بھی ہے ایسے جو سوکھے کے کگار پہ ہے. آپ یہ آپ کے ایگریکلچر پرپز کے لیے تو پانی چھوڑ دیجیے. آنے والے سالوں میں اگر اس طرح رہے ہمارے سامنے پینے کے پانی کا بھی ہمیں دقت کا سامنا کرنا پڑنے کا خدشات ہے. تو اس کو آگے بچانے کے لیے ابھی سے اگر ہم قدم نہ اٹھائیں اور انشاءاللہ پارلیمنٹ میں اٹھانا ایک الگ بات ہے لیکن اس کو فالو بھی کرنا ہے. منسٹری سے بھی میں مل رہا ہوں. ایک تو جو ہمارے ڈراؤٹ ایریاز ہے اس میں پانی کیسے پہنچایا جائے جو ہمارے ایگریکلچر پرپس ہو یا خاص کر ان علاقوں میں جہاں ابھی سوکھے کا یہ ہے. اس میں ایک تو آلریڈی جو ہمارے جو ایگریکلچر جو ابھی جہاں سے آپ لوگ ہمارے زمیندار جو ہے فصل لیتے ہیں پلانٹیشن وہاں ہے. ایک تو وہ ہے. دوسرا ان علاقوں میں خاص کر ہمارے سوت جیسے علاقے میں اگر صحیح طریقے سے پانی پہنچے وہاں پہ بہت سارے ایسے زمینیں ہیں جہاں پہ ہم پیڑ پودے ایون ایپریکاٹ جو ہمارا ایک اچھا ایک انڈسٹری بنتے جا رہا ہے. آج کہیں آپ کچھ سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایپریکاٹ اتنا یہ نہیں تھے لیکن آج نیشنل لیول پہ بھی نہیں بلکہ ہم ایکسپورٹ لیول پہ بھی ہمارا یہ پہنچا ہوا ہے. تو اس انڈسٹریز کو بھی بچانا ہی نہیں بلکہ اس کو اور مزید اس کو پروموٹ کرنا ہے, اس کو آگے لے جانا ہے. تو ہمارے سوت علاقہ بھی ہے اور اس طرح کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں اگر پانی پہنچایا جائے تو یہ جو انڈسٹری اور مزید جو ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کا ہمیں یہ ہے. تو ان چیزوں میں انشاءاللہ ہم لگے ہیں, کوشش کر رہے ہیں اور انوائرمنٹ کو بچانا سب کے اوپر فرض ہے اور سب کو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے. الرحمن الرحیم. انجمن جمعیت العلماء اسناد شیخ کرگل لداخ کی طرف سے جو پورے ضلع کرگل کے اندر ماحول کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے اور یہاں پہ 1 لاکھ شجرکاری مہم کا جو آغاز کیا ہے
اس کی تیسری کڑی کے طور پر آج پائنیئر پبلک اسکول کارگل کو یہ فخر حاصل ہوا کہ وہ اس انیشیٹو کا حصہ بنتے ہوئے جمعیت العلماء کے اراکین، ان کے والنٹیئرز، ہمارے ریسپیکٹڈ ممبر آف پارلیمنٹ اور کونسلر ٹاؤن کو بلا کے یہاں پہ اس تھرڈ فیز کی مہم کی جو شروعات ہے وہ پائنیئر پبلک اسکول کارگل سے ہوئی ہے۔ انشاءاللہ یہ ہماری امید ہے کہ ہم سب سے پہلے تو انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جو وقت کی ایک اہم ضرورت تھی اس کا آغاز جو ہے وہ ان کی طرف سے ہوا اور ہم اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ تو اس پاک سرزمین کو اور بھی پاک اور صاف رکھنے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر جگہ پہ سبزہ اگائیں، شجرکاری کا مہم کی آغاز کریں، جگہ جگہ پہ پودے لگائیں، تاکہ یہ جو ہمارا ماحول ہے جو کثافت سے بھری ہوئی ہے اسے پاک صاف بنایا جا سکے اور انسان کو اس کے علاوہ حیوانوں کو رہنے کے لیے ایک بہتر سہولیات میسر ہو سکے۔ شکریہ۔ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو انیشیٹو شیخ نذیر صاحب کی قیادت میں سٹارٹ ہوا ہے جو پلانٹیشن کا، دیکھیے اس میں کچھ انیشیٹیوز ایسے ہوتے ہیں جو ایک کمیونٹی کے لیے ہوتے ہیں، ایک قوم کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا انیشیٹیو ہے جو پوری دنیا، اور چاہے اس میں کسی کے اندر کوئی ہم مسلم ہیں، ہندو ہیں، بدھسٹ، کسی کل پیڑ لگیں گے وہ کسی ایک انسان کے لیے، انفراد کے لیے نہیں ہے، وہ ایک پوری قوم کے لیے ہے۔ اور ہم بھلے ہی چلے جائیں گے اس دنیا سے، لیکن جو انیشیٹیو انہوں نے سٹارٹ کیا، جو سوچ انہوں نے شروع کی ہے، ہمیں بہت خوشی ہے کہ پورے لداخ میں، کارگل میں، پورے لداخ میں ایسا انیشیٹیو پہلی بار کسی نے کیا اور اس گرینڈ لیول پہ کیا ہے۔ ہم بہت بہت شکریہ، اور جو بھی لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے اس انیشیٹیو میں ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بڑھیا سر۔